بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس کا یہ مضمون ہے آب زمزم۔ آب زمزم کی بوند میں چھپی برکتیں بے شمار، جو پیے اس کے دل میں اترے عشق خدا کا پیار۔ مکہ معظمہ کی مسجد الحرام سے صرف 20 میٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں ایک کنواں واقع ہے جس کو بئر زمزم کہتے ہیں۔ بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں۔ یہ کنواں کعبہ شریف سے بھی قدیم ہے اور اس کی گہرائی کے بارے میں پہلے قیاس تھا کہ 140 فٹ ہے، لیکن حالیہ پیمائش پر یہ 207 فٹ گہرا پایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمیشہ قبلہ رخ بیٹھ کر پینے کی تلقین کی ہے اور ایک خصوصی دعا عطا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے علم کا جو فائدہ دینے والا ہو اور ایسے رزق کا جو مجھے کھلے دل سے عطا کیا جائے، اور مجھے تمام بیماریوں سے شفا مرحمت فرما۔ جب بھی ہم کوئی قول یا کسی بڑی شخصیت کے بارے میں اس کا کوئی قول یا حدیث نقل کرتے ہیں یا قرآن پاک کی آیت کو نقل کرتے ہیں تو اس کو ہم واوین میں لکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آب زمزم نوش کرنے سے جہاں باطنی اور روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے، وہاں انسان کو بعض دنیاوی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ پانی نہ صرف متبرک ہے بلکہ اس کو پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اس کو نوش کرنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی بیماریوں کا خاتمہ ہوا ہے اور رحمت خداوندی نے اپنی کرم فرمائی سے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اسے درجہ انسانیت پر فائز کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آب زمزم کے نوش کرتے ہی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے آب زمزم نوش کرنا ثواب سے کم نہیں۔ زمزم کی جو ندی بہے، پیاسے کی جان بچائے، ہر قطرہ اسے عطا کرے جو روح میں سکون پائے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ آج کل جہاں مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور جھلسی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ کو ان کے نومولود بچے کے ہمراہ مکے کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ جب یہ قافلہ منزل مقصود پر پہنچا تو اس صابرہ شاکر خاتون نے اپنے مجازی خدا سے صرف ایک بات پوچھی: کیا ہمارا یہاں آنا اور رہنا اللہ کے حکم کی تکمیل میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گئی کہ اب ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو ان کو وہاں لایا ہے وہی ان کی خبر گیری کرے گا۔ ماں اپنے ننھے بچے کو لیے پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپ گئی، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا۔ ماں اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا۔ ان حالات میں حضرت ہاجرہ بے ساختہ پکاریں: میرے رب، پانی، پانی، ایک گھونٹ، ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیر خوار اسماعیل کے لیے۔ اے ابراہیم کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو پانی کا ایک قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ یہ پانی نہیں، محض یہ ہے رحمت کا پیام، پیو اور پاؤ روشنی، دل میں چھپا آرام۔ بچہ پیاس سے نڈھال اور بے حال تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ ماں پانی کی تلاش میں سرگرداں ہے، کبھی اپنا لعاب نکال کر معصوم بچے کے منہ میں ڈال رہی ہے، کہیں سورج کی تمازت سے زندگی دم توڑتے نظر آتی ہے۔ آخر بچے کی حالت نزا نے ماں کو بے چین کر دیا۔
کبھی وہ مروہ پہاڑی پر چڑھتی، کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی، پانی کی تلاش میں اس بھاگ دوڑ میں من میں یہ بھی ڈر ہے کہ مبادا بچہ کو درندہ نقصان نہ پہنچا جائے۔ پہاڑیوں پر دوڑ لگا رہی ہیں۔ جب 7ویں مرتبہ پہاڑیوں پر چڑھ دوڑ کر دعا مانگ رہی تھی تو بچے نے بے تابی سے زمین پر پاؤں رگڑے تو جہاں ایڑیاں ماری وہاں سے آب زمزم کا ظہور ہوا، یعنی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں سے منڈیر بنا دی اور فرمایا زمزم یعنی ٹھہر جا۔ اس سے چشمے کا نام زمزم ہوا اور مقدس پانی گردانا گیا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر آ نکلے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے پانی پیتے اور جانوروں کو پلاتے تھے۔ اسی طرح صحرائی بدو آتے گئے اور چشمے کے گرد آباد ہوتے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے پہلے یہ خیموں کا شہر بنا، پھر آہستہ آہستہ پتھروں کا شہر بن گیا۔